الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ ان کے بھیجنے کی، بعثت کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا تعارف تھا۔ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، یہ سارے جو انبیاء اور رسول نے یہ باتیں سکھائی، سمجھائی، بتائی، اس میں سے ماخذ اصل وہ اللہ کا تعارف تھا۔ آدمی اس وقت تک اس کے حکم کو پورا نہیں کرتا جب تک کہ اس کا تعارف نہ ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانتا ہو۔ جب مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو جانتا اور مانتا ہے تو پھر اس کی بھی مانے گا۔ آج کے خطبے میں تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا ہوں، میں جلدی سے اپنے موضوع کی طرف ذرا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طلاق میں ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ کا ذکر کیا، اور بالکل آخری آیت میں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ 28ویں پارہ سورۃ الطلاق، اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور ان جیسی زمینیں، یعنی 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں، کہ
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی جبراً ناحق طور پر کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا تو 7 زمینیں توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دی جائیں گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 زمینوں کا تذکرہ کیا، یہاں بھی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ 7 زمینیں ہیں۔ آگے فرمائے یتنزل الامر بینہن، اتارتا ہے اپنا حکم ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ جان لیں لوگ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، بے شک احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے ساتھ۔ جتنی دنیا کائنات میں چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، پہلے بھی عرض کیا تھا SHO کو DSP بلائے تو دوڑتا جائے گا نہیں جائے گا، DSP کو SP بلائے بھاگتا ہوا جائے گا، SP کو DIG بلائے تو، DIG کو IG بلائے تو، کیوں؟ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر وہ کسی مریض کو کہے حلال چیزیں کھانا چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑتا انسان، حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، اس کی ذات اور اس کی طاقت اور اس کی پاور سے انسان بے خبر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہوتا تو سورۃ شورى ہے، اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی ہے؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹیاں، بیٹے ہی بیٹے، اور جس کے لیے چاہتا ہے دونوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جوڑا دیتا ہے لڑکا اور لڑکی کی شکل میں، لڑکا اور لڑکی، لڑکی اور لڑکے کی شکل میں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو 4 قسم کے لوگ آ گئے۔ پہلے بیٹے ہی بیٹے، بیٹیوں کو ترس گئے، بیٹیاں ہی اللہ اکبر، پہلے بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹوں کو ترس گئے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹیوں کو ترس گئے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے تالے بند کر کے رکھ دیتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ تو یہ بیٹوں کا ملنا کس کی طرف سے؟ بیٹیوں کا ملنا کس کی طرف سے؟ دونوں مل رہے ہیں کس کی طرف سے؟ بلکہ شریعت کو اگر دیکھا جائے، شریعت بتاتی ہے جہاں اولاد کا تذکرہ آتا ہے تو شریعت کہتی ہے اولاد کا تعلق والد کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے۔ اگر جہاں روزی کا مسئلہ آتا ہے تو اور روزی عورت کی مقدر، روزی رزق عورت کی مقدر کا، اور اولاد کس کی مقدر کا؟ مرد کی مقدر کا۔ آپ نے سنا ہوگا کون سا علاقہ ہے؟ میاں والے کا علاقہ ہے جی، ظالم، کائنات کا ظالم
چھوٹی سی 6-7 دن کی بچی 6 فیر اس پہ چھوڑنا، اس سے بڑا سنگ دل کوئی اور ہوگا انسان؟ اس سے پتھر دل۔ ارے وہ جو مشرکین مکہ تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، وہ بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہ بھی سارے نہیں تھے، وہ بھی ایک خاص قسم کے لوگ، ایک خاص قوم کے کچھ افراد تھے، سارے مشرک نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لیکن وہ بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی، تھوڑی تھوڑی چہرہ ڈھپ گیا، اندر اس کی سانس نکل جاتی ہے۔ لیکن اتنا سنگ دل آدمی، اب میں تو حکومت سے یہی کہوں گا، جنرل صاحب سے بھی یہی ڈیمانڈ کروں گا، سارے اعلیٰ عہدیدار جو صاحب اقتدار ہیں، اس ظالم کو عبرت کا نشان بنائیں اور درمیان چوک کے لٹکا کر اس پر بھی تیروں اور گولیوں کی بارش کی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں تک اس کو عبرت سمجھا جائے اور عبرت بنے۔ یہ اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ اللہ نے جو کچھ عطا کرنا ہے وہ دینا ہے، اس کی مرضی ہے۔ کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہا بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہے، اور سوال کس کا ہوگا؟ رحمت کا ہوگا یا نعمت کا ہوگا؟ جی نعمت کا سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال نعمتوں کا ہوگا، رحمتوں کا نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس، 2 جہاں کے سردار، 14 طبق کائنات کے سردار، خود 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، اور پھر بیٹیوں کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری ہے، من ابتلی من هذه البنات کن له ستر من النار، جس کو اللہ نے بیٹیوں کی شکل میں آزمایا، جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹیاں عطا کی، وہ بیٹیاں اپنے والد کے لیے دیوار اور آڑ بنے گی جہنم میں جانے کے لیے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی، اور پھر اس کو اپنے گھر میں رخصت کر دیا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ کل قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ کہاں میں اور آپ، کہاں 2 جہاں کے سردار، لیکن بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اما عائشہ نے اس سوال کو آگے بڑھایا، فرمایا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت، یا رسول اللہ جس کے لیے 1 بیٹی اس کے لیے بھی یہی فضیلت۔ کیا؟ جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس کی دینی تعلیم و تربیت کی، پھر اس کو اپنے گھر میں رخصت کر دیا۔ ہاں اس رخصت کا بھی تذکرہ آتا ہے تو اس کا بھی مطلب سمجھو، اس کا وراثت بھی ادا کرنی ہے، صرف وہ جہیز اور رخصتی والی چیزوں سے جان نہیں چھڑانی، جو وراثت بنتی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا اس نے اس کی رخصتی کر دی، کل قیامت کے دن 1 بیٹی کا باپ بھی میں محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، شاید یہ تقریر ہمارے کام آ جائے، کیونکہ ہم ہیں تو ملت ابراہیم پر کاربن، ملت ابراہیمی ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میں محمد بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اور قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا پہلے
اپنے زمانے کے مشرک، وہ باپ کی شکل میں، وہ باپ کی شکل میں، وہ بادشاہ کی شکل میں، وہ قوم قبیلے کی شکل میں وعظ و نصیحت کی، اور اللہ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا اتلو علیہم نبأ ابراہیم۔ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی باتیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بھی ان کو پڑھ کر سنائیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی۔ اور یہ کہیں فرماتا اذکر فی الکتاب ابراہیم، کہیں فرمایا اتلو علیہم نبأ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، جتنے انبیاء اور رسول آئے ابراہیم علیہ السلام ان کا سب کا جد امجد ہے، وہ پہلے تقریر ہے۔ ان کے بعد جو آج میرے عنوان سے جو کچھ گفتگو ہیں، جو آیات ہیں، صرف میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن وہ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا تعارف۔ اور گزشتہ کئی جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے، لیکن آج چونکہ ایک ثانیہ ہو چکا ہے، ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی بعض صفات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا پروردگار، میرا کارساز، مشکلوں کو حل کرنے والا، نافع و ضار کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے جو رہنمائی کرتا ہے، پیدا کرنے والا ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو پیدا کرنے والا کون؟ بیٹا دے یا بیٹیاں دے، کس کے اختیار میں ہے؟ تو اگر بیٹا مل جائے تو اس پہ خوش ہو۔ بیٹے کرتے کیا ہیں؟ میرے خیال میں حاجی یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن نہیں، کچھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، غالباً انہوں نے واقعہ سنایا تھا، ایک مالدار فوت ہو گیا۔ شاید یہ کہانی ہماری قوم کو سمجھ آ جائے۔ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا لیا گیا، جنازہ اٹھانے لگے تو ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ یہ مقروض ہے، اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا، اس کا اور میرا لین دین کا معاملہ ہے، مقروض نہیں، اس کا میرا لین دین کا معاملہ ہے۔ تقریباً 7 لاکھ۔ اب 3 بیٹے بھی جنازے میں کھڑے ہوئے، ہاں جی، نہ کہ جی میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں تو نہیں دے سکتا، دوسرے نے کہا میں نہیں دے سکتا، تیسرے نے کہا میں نہیں دے سکتا، لیکن بات سنو اس نے کیا کہا ہے؟ ہمارے لین دین کا معاملہ ہے 7 لاکھ۔ جنازہ نہیں اٹھ رہا، بچے خاموش کھڑے ہیں۔ بیٹی کو پتہ چلا، سبحان اللہ، بیٹی کو پتہ چلا، وہاں سے جو گھر میں جتنا اس کا زیور تھا وہ سارا اٹھا کے لائی، پہنچی جنازہ گاہ میں پہنچی، کہتی ہے یہ اتنے، مجھے پورا تو یاد نہیں ہے، تقریباً اتنے تولہ ہے، یہ بھی لکھ لو، یہ بھی لے لو، نقدی بھی کچھ 1000 تھے، ہزاروں کی تعداد میں زیادہ، یہ بھی رکھ لو، جو اس کے علاوہ بنتے ہیں میرے بابا کو دفن ہونے دو، میرے بابا کو سپرد خواب ہونے دو، جو اور بنتا ہے وہ بھی دوں گی۔ کس نے کہا؟ اور بیٹوں نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے۔ جس وقت اس نے وہ سونا اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ نقدی رقم لی، تو وہ ہاتھ میں لے کے پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر ٹھنڈی سانس لیتا ہے اور کہا بیٹی میں تیرے باپ کا مقروض ہوں، میں نے تیرے باپ کے پیسے دینے تھے، لینے نہیں ہیں۔ ایسے میں نے تیرے باپ کے پیسے دینے تھے، میں سوچ رہا تھا کس کو دوں، تو یہ میں نے ہیلا بہانا یا دوسرے لفظوں میں ڈرامہ رچایا۔ اب یہ اپنا سامان بھی لے اور یہ 7 لاکھ بھی لے، میں لے کے آیا ہوا ہوں۔
تو اس موقع پر کون کام آئی؟ اور اسی طرح بیٹیاں ہی کام آتی ہیں کہ آپ گھر میں تھوڑے بیمار نہیں ہوتے تو بیٹا زیادہ خیال کرتا ہے، بیٹی زیادہ خیال کرتی ہے. بیٹی رخصت بھی ہو چکی ہو تو وہ ادھر سے بھی آ جاتی ہے، میرا بابا بیمار ہے مجھے چھٹی دو میں نے جانا ہے. مفتی صاحب آگے آ جائیں، یہ کرسی لے لے، آگے آ جائیں آگے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، یہ تو اللہ کا مقابلہ کرنا ہے کہ بیٹی کیوں آئی ہے، اور بیٹی ہے کس، اولاد کس کی مقدر کی؟ مرد کی مقدر کی. اور رزق کس کی مقدر کا؟ اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا، سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، وگرنہ اس پہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کی ہے، خود فرمایا ہے. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ میرا مشکل کشا کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا. فہو یہدین، میری رہنمائی، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، سب کی کر رہا ہے، قیامت تک آنے والے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے. نبیوں کا سلسلہ بھیجا رہنمائی کے لیے، قرآن کتابیں آسمان سے نازل ہوئی رہنمائی کے لیے، اور پھر ارد گرد ماحول میں ایسی چیزیں پیدا کر دی. انسان اس میں غور و فکر کرے تو خود سوچے کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، کون دشمن ہے کون دوست ہے. یہ عقل سمجھ دانائی عطا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پھیلا دی، سجا دی، بنا دی، لگا دی. اور اس کے بعد پھر فرمایا ان چیزوں کو دیکھ کے میرے بندے میرا تعارف سمجھ، میری قدرت کے نمونے دیکھ کے مجھے سمجھ، میں ایک اللہ ہوں جو ساری کائنات کا بنانے والا ہوں. اور اس میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے کائنات بنی، لیکن آپ نے ہوش سنبھالا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر غور و فکر کریں. جب سے آپ نے ہوش و حواس سنبھالی اور آپ نے دیکھا دنیا کو، تو جنوری کے دن کیا ہوتے ہیں اور جون کے دن، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اسی طرح چلا آ رہا ہے. اور جنوری کی راتیں، فروری کی راتیں اور جون جولائی کی راتیں چھوٹی. وہ بتا رہی ہے یہ سارا نظام، یہ جو آج کیا تاریخ ہے، 11 مارچ 2022، ہاں جی، یہ آج جس ٹائم پہ سورج نکلا ہے آج سے 1000 سال پہلے بھی اسی منٹ اور سیکنڈ پہ نکلا تھا. تو وہ یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رہنمائی کرنے والا ہے. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں کوئی دو الہ ہوتے، کئی الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا. کبھی سردیوں میں اچانک گرمیاں، کبھی گرمیوں میں اچانک سردی، یہ فساد ہوتا. اور دنیا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے الٹ ہوتا. اگر نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز بتا رہی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، اپنی طرف متوجہ کر کے بتا رہی ہے. تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین. آگے سنیے، آگے کیا ہے جی؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. میرا اللہ وہ ہے، میرا کارساز وہ ہے، پروردگار وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اور قرآن بتاتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں جتنے جاندار چلنے والے ہیں سب کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں روزی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. کوئی اور ہے ایسا کرنے والا؟ تو اگر روزی رساں اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ منصوبہ بندی بھی ختم. یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، بچے سارے اچھے،
پھر وہ بیٹے کی شکل میں ہو تو بھی اس کی نعمت ہے، بیٹی کی شکل میں ہو تو بھی رحمت ہے، پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر رزاق اس کو سمجھتا ہے، اگر رزاق نہیں، خالق اس کو نہیں سمجھتا، پیدا کرنے والا اس کو نہیں سمجھتا، پھر اس کی مرضی جو کچھ کرے۔ اگر اللہ کا تعارف مانتا ہے، جانتا ہے۔ آج کوئی تھانے دار کسی کو کہے اس بچی کی آپ نے پرورش کرنی ہے، کرے گا نہیں کرے گا؟ بولو جی، آپ دل سے اندر سے دکھی نہیں ہو بیٹھے؟ اس دکھ کی وجہ سے میرے خیال میں آپ سے آواز بھی نکل رہی، آواز بھی نہیں نکل رہی۔ تو ایک چھوٹی سی معصوم بچی اور 6 فائر، الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ میں بیمار ہوتا ہوں۔ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ 15ویں پارے کا آخری پیج اور 16ویں پارے کا پہلا پیج، اس پہ یہی تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اچھی نسبت کرنا۔ بیماری اپنی وجہ سے، اپنے بے آرامی کی وجہ سے، اپنے کھانے پینے کے تغیر تبدل کی وجہ سے۔ صحت دینے والا کون ہے؟ میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ دیتا، اللہ شفا دیتا ہے۔ آگے چلیے، والذی یمیتنی ثم یحیین، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مارتی بھی ہے، زندہ بھی کرتی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے پہلے وقت کی قلت ہوگی، آج تو خطبہ ذرا دیر سے شروع ہوا، لیکن پھر بھی اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وہ مارتا ہے پھر وہ زندہ کرے گا، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ لیکن موت تو ایک مصیبت ہے ہمارے ذہنوں میں، اور مفسرین نے بھی اسی انداز سے گفتگو کی ہے پھر اگلی بات سمجھانے کے لیے۔ موت ایک مصیبت نظر آتی ہے، موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا۔ جس مجلس میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہو وہ مجلس پھیکی پھیکی لگتی ہے، موت کو ایک مصیبت سمجھتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، جمعے کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، جو تخلیق کا دن تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تخلیق کا دن بھی جمعہ کا، جنت کا دخول بھی جمعہ کا، جنت کا خروج بھی جمعہ۔ جنت کا دخول تو نعمت ہے، خدا را توجہ کریں، والذی یمیتنی ثم یحیین کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ جنت کا داخلہ تو ٹھیک ہے، یہ نعمت ہے، جنت سے نکلنا، خروج، اخراج، یہ تو نعمت نظر نہیں آتی، یہ بھی نعمت ہے۔ جنت کا نکلنا، آدم علیہ السلام کے دنیا کے اندر آ کے محنت کر کے پھر ابدی جنت کا حقدار بن جائیں گے، اور اس کی اولاد بھی جو اپنے باپ کے نقش قدم آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گی، اس کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ تو جنت سے نکل کر ابدی جنت کا حقدار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا۔ تو اب بتاؤ، اب جنت سے نکلنا بھی نعمت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو یمیتنی، کیا خوب کہا، الموت جرس یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، گفٹ، یہ تحفہ ہے۔ کیسے تحفہ ہے؟ کہ اس موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو اللہ کی ملاقات، ایمان والے کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان والے کے لیے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو جیسے ہی امام ابو داؤد فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے موت کو پسند کرتا ہوں، اور گناہوں کے مٹنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ
والذی هو یطعمنی والذی یمیتنی ثم یحیین، موت دینے والا بھی اللہ، زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ تو جب خالق مالک روزی رساں اللہ ہے اور اولاد دینے والا اللہ ہے، کائنات کو بنانے والا چنانے والا اللہ ہے، تو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو ایمان والے کو، مسلمان کو، مومن کو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ پھر بیٹی ہو تو بھی خوش رہے گا، بیٹا ہو تو بھی خوش رہے گا، کچھ نہ ہو تو بھی خوش رہے گا، دونوں ملیں تو بھی خوش رہے گا۔ کیوں کہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو جانتا اور مانتا ہے تو پھر اللہ جو چیز عطا کرے، جس حال میں رکھے، وہ کہے گا الحمدللہ، میں کیا ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف نصیب فرمائے، اپنے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔